اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں، تو وہ اللہ کا گروہ ہیں، اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اسے یہ عظیم الشان قدرت حاصل ہے کہ جو لوگ اس کے دین کی نصرت اور اس کی شریعت کی اقامت سے اعراض کریں گے تو ان کے بجائے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو ان سے بہتر، ان سے زیادہ مضبوط اور ان کی نسبت زیادہ راہ راست پر ہوں گے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ محمد میں۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا سورہ ابراہیم میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں، یعنی ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار اور مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف لوٹ جائے گا، یہ خطاب عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور فرمان الہی ہے جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں، کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ یہ کامل مومنوں کی صفات ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے لیے نرم اور دشمنوں کے لیے انتہائی سخت ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ضحوک و قتال ہیں، یعنی اپنے دوستوں کے سامنے بے حد تبسم فرمانے والے اور دشمنوں سے سخت جنگ کرنے والے ہیں۔ فرمان الہی، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یعنی اطاعت الہی، اقامت حدود، دشمنوں سے جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے انہیں کوئی چیز روک سکتی ہے، نہ کسی ملامت گر کی ملامت کے ڈر سے وہ اسے ترک کر سکتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر کی روایت کو بیان کیا، میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں اور اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، خواہ وہ مجھ سے قطع رحمی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں، خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ ان کلمات کو عرش الہی کے خزانے سے نازل کیا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ انہوں نے کہا، اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی مصیبتیں اٹھا لے جن کے اٹھانے کی اسے طاقت نہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان صفات سے متصف ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اور بے پایاں فضل و کرم والا ہے، اور وہ جانتا ہے کون اس کے فضل کا مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ ارشاد الہی، تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں، اور یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہیں، بلکہ تمہارا دوستانہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں ہی سے ہونا چاہیے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان صفات کے حامل مومن نماز قائم کرتے ہیں، جو ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن ہے، کیونکہ یہ اللہ واحد اللہ شریک کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو مخلوق کا حق اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد ہے۔ سو فرمان الہی اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ یعنی مسلمان فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے صدقات و خیرات کو مسلمانوں کی مصلحتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام آیات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب انہوں نے یہودیوں کے حلف سے برات کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں سے دوستی پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، اور یقیناً اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زوراور اور بڑا زبردست ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھیں گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے، اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور جان لو کہ اللہ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی دوستی سے راضی ہو جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہے۔ اسی لیے تو اس نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، یقیناً اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔